عوام کے ساتھ، جمہور کے ساتھ، آئین اور قانون کے ساتھ بہت مذاق ہو چکا ہے۔ اس لیے جو بھی الفاظ کہے گئے ہیں ہم نے ان کو بڑا سیریسلی لیا ہے۔ آج جس انداز سے اعلان ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جائے گی یا آرٹیکل 6 کی طرف رجوع کیا جائے گا، ہم اس اسٹیٹمنٹ کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیسیجن کی کلم کلا خلاف ورزی ہے اور یہ کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا جس نے پی ٹی آئی کو ریوائیو کیا ہے، پی ٹی آئی کو جان دی ہے، پی ٹی آئی کو وہ رائٹ دیا جو ہمارا حق تھا۔ پہلے دن سے ہم اسی کے لیے سٹرگل کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ صرف اور صرف ہمارے ریزرو سیٹوں کو بلاک کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، یہ جان کے کہ ان کے پاس کوئی آئینی قانونی راستہ نہیں ہے، تو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک رائٹ تھا جو پی ٹی آئی کو ملا ہے۔ آج کے اعلان سے یہ واضح ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اس سازش میں برابر کی شریک تھی جس نے بلہ لیا تھا۔ بلہ نہ ہونے کے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے گئے تھے جس طریقے سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت جو فارم 47 پہ فارم 45 کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے، وہ 180 سیٹیں جو ہم جیت چکے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، وہ دبئی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنے اس وقت لوئسٹ فارن ریزرو، ہائیسٹ انفلیشن سے، ہائیسٹ جو ریٹ جا رہے ہیں اس وقت مہنگائی، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہیں اور ایسے بیانات دے رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف 12 کروڑ 80 لاکھ رجسٹر ووٹوں میں سے جو 6 کروڑ ووٹ ڈالے گئے تھے اس میں سے پاکستان تحریک انصاف نے 3 کروڑ ووٹ لیے ہیں، اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ یہ بات کہا گیا آج اعلان میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے، سائفر کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے۔ شاید پی ایم ایل این کے ترجمان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت ایک ہی فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں، وہ ہے پی ایم ایل این کا۔ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس میں سارے پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیسز کو دیکھنے تھے۔ ہمارا کیس فیصلہ ہوا، باقی کیسز پینڈ رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمانڈ کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے، اور آپ کو صرف یہ بات یاد دہانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے 5 اکاؤنٹ کے، وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیے۔ وہ پاکستان ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ سائپر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے، اس میں جان نہیں تھی۔ مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کیے، جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ ہر جگہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پارٹی، اپنے ووٹر، اپنے ورکروں کا انشاءاللہ تعالیٰ دفاع کرے گی۔ عمر صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، بہت شکریہ، آپ نے بہت کم ٹائم پہ ادھر آپ اچانک آئے۔ سب سے پہلے جس طرح میرے چیئرمین اور فاضل کولیگ جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے، میں وہ پوائنٹس ریپیٹ نہیں کروں گا، آگے چلوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تھی اور ہے، تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا۔
اور آپ کے 11 ججز نے اس چیز کی ڈکلیریشن کی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ تارڑ نے آج آ کے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں، ان کی ذہنی یا دل کی خواہشات، اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مسلم لیگ نون کے بڑوں نے یہ نشست کی اور 3 دنوں سے یہ کھچڑی پک رہی تھی، اور جو کھچڑی جو سامنے آئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو یہ فارم 47 کی حکومت ہے یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، یعنی کہ اس پہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور یہ باقی پارٹیاں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اس چیز پہ، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی، ایم کیو ایم سے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے تو بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ یہ باقی پارٹیاں جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ صاف صاف میدان میں آ کے کہیں کہ کیا وہ مسلم لیگ نون کے اس غیر جمہوری رد عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیا وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ سول مارشل لاء کے ساتھ یا مارشل لاء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ صاف صاف ان کو بتانا پڑے گا۔ میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتی، صاف ان کو آنا پڑے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، یہ باقی پارٹیاں ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی۔ چوتھی چیز اس وقت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات، بجٹ سپیچ میں جو آپ کو میں نے اعداد اور شمار پیش کیے 3 گھنٹے میں، ان کی اپنی بجٹ ان بریف اور اکنامک سروے سے نکال کے بتایا، ایک چیز کو بھی نہ فائنینس منسٹر نے، نہ فارم 47 کے وزیر اعظم نے یا ان کے کسی اور وزیر میں تو اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے، کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس وقت خواتین و حضرات، اس وقت آپ جا کے دیکھ لیں جو ہم نے پہلے بھی پروجیکشنز کی تھی، اس وقت پاکستان میں افراد زر اس حکومت کی وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے، مہنگائی عروج پہ بھی جائے گی، بجلی کے ریٹ انہوں نے زیادہ کر دیے، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے 17 روپے یونٹ بجلی تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ، آج 85 روپے یونٹ سے تجاوز ہو گیا ہے، 100 روپے یونٹ پہ جائے گا۔ ڈالر مصنوعی طور پہ 275 روپے پہ ہے، 350 روپے فی ڈالر جائے گا۔ مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے، مرغیوں کا ریٹ دیکھ لیں اس وقت 500 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ آٹا، چینی، دال، آپ کی پیٹرولیم مصنوعات، ڈیزل اور پیٹرول 80 روپے لیٹر اس پہ پی ڈی ایل انہوں نے لگا دی ہے۔ جو مہنگائی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس چیز کو چھپانے کے لیے، عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے تارڑ نے اور مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے، انہوں نے ایک کھچڑی پکائی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی مسلم لیگ نون کے لیڈران ہیں جنہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی، سپریم کورٹ پہ دعویٰ کیا، اور آج بھی یہ چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہ جوڈیشری کو سبجوگیٹ کریں، اپنے نیچے لائیں، اپنے انگوٹھے تلے رکھیں کہ جو یہ کہیں وہ ہو۔ مجھے آپ بتائیں، آج آپ چلے جائیں پنڈی پنجاب کی طرف، وہاں پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف، اس کے فیصلے کے خلاف وہاں پہ انہوں نے روڈ بلاک کیا، کوئی اڑن تشتریاں آئیں، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے ان کے گھر والوں کو زد و کوب کرنے کے لیے، پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ پولیس گردی ان کے گھروں میں کی۔ یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی تو ہمارے گھروں کو دونوں نے مسمار کر کے رکھ دینا تھا۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، نہ کہ ایک سول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سول مارشل لاء لگے۔ یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس فارم 47 حکومت اور اسی مسلم لیگ نون، یہ وہ پارٹی ہے پی ڈی ایم 1 کی، کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شہباز شریف ہی وزیر اعظم تھا،
انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق لے لیا تھا، واپس کر دیا تھا، جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز کو دیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ای وی ایم مشین کو ختم کیا کہ وہ فارم 47 کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چور دروازے سے لائیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی عوام کے ہاتھوں پٹائی ہوگی۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے ISI کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے، وہ کوٹ ان کوٹ نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے، اور اپریہنشن کے شک ہو، اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹیپ کر کے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیویٹائزیشن پروسیڈ کریں گے۔ ابھی یہ غور سے سنیں، بجٹ بک کے اندر پرائیویٹائزیشن کا انہوں نے SIFC کے ذریعے ایک بہت بڑا پکھنڈ انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم لوگ SIFC لائیں گے اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو۔ SIFC کے ذریعے 8,500 ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا، جو بجٹ میں جو انہوں نے پورا کرنا ہے۔ پرائیویٹائزیشن سے کتنا پورا ہوگا؟ 30 ارب۔ اور اس میں المیہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں اور جو ادارے یہ پرائیویٹائز یا نجکاری میں لے کے جائیں گے، ان کی مالیت 1,000 ارب ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کا 970 ارب کدھر جائے گا پھر؟ 1,000 ارب کی مالیت کے ادارے، اس میں سے 30 ارب آپ وصول کر رہے ہیں، 970 ارب کدھر جائے گا؟ یہ وہی حکومت ہے جس کے انٹیریئر منسٹر نے اور یہ ان لوگوں نے پنجاب میں مل کے 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی، درآمد کی، اور اس کے بعد کسان سے، پنجاب کے کسانوں سے انہوں نے گندم نہیں خریدی، بردانہ نہیں دیا، آڑتیوں نے آ کے اپنا وہاں پہ سستے داموں گندم خریدی، اور ابھی یہ وہ گندم ایکسپورٹ کرنے کے چکروں میں ہے۔ ہمیں کلیئر کٹ، یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1970 کی دہائی میں، اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی جو ابھی ANP ہے، عوامی نیشنل پارٹی، اس کو بین کیا۔ غلط اقدام، کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، اور اسی لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ ایک ڈکٹیٹر ذہن کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں 2-4 الفاظ بات کر کے میں پھر شبلی فراز صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یا کوئی پارٹی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، ان کے اثاثے باہر، ان کے جو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ تھے وہ بیرر بانڈز کے ذریعے لیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز تھے، وہ سب کے سب گھٹیا کیسز ڈیمولش ہو چکے ہیں۔ سب سے گھٹیا کیس آپ کا عدت کیس ڈیمولش ہو گیا۔ اعظم خان سواتی صاحب اور میں، ہم لوگ 3.5 گھنٹے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے۔ وہاں پہ نیب کا ایک ڈائریکٹر نے آ کے ایک دوسرے جھوٹے کیس میں بشرا بی بی کو گرفتار کیا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرے یہ گھٹیا کیسز یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور دونوں بشرا بی بی اور وزیر اعظم عمران خان آزاد ہو کے باہر آئیں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے PTI کے ورکرز، آپ پرجوش رہیں، پرامن رہیں، جیت انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو شبلی فراز صاحب۔ مسٹر گوہر اور عمر ایوب خان نے اکثر باتیں کہہ دی ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس جو کہ اس کٹ پتلی حکومت، یہ فارم 47 پہ بنی ہوئی حکومت، ان کے انفارمیشن منسٹر نے جو باتیں کیں، تو اس سے یہ محاورہ اب سمجھ میں آیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی، سب سے پاپولر، اور عمران خان اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر جو کہ اس ملک کا فخر ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہ سینٹ میں سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے۔ یہ وہ
سیاسی جماعت ہے جو کہ پنجاب میں دوسری سب سے بڑی جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس میں نمائندگی ہے, اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے خوابوں کی ترجمانی کرتی ہے. 77 سال گزر گئے اور اس ملک میں جو ہم نے دیکھا, جس میں کہ ایک آدھا حصہ ہمارا ملک کا چلا گیا, لوگوں کو جس طریقے سے بھیڑ بکریوں کی طرح جانا گیا, اور آج وہی جماعت جو کہ پچھلے دہائیوں میں کتنی دہائیوں سے حکومت میں ہے, جس کا ٹریک ریکارڈ صرف کرپشن, نااہلی اور ایک ملک دشمنی پہ مبنی ایک طریقہ کار رہا ہے. یہ وہ سول ڈکٹیٹرز ہیں جو کہ جج بھی خود بننا چاہتے ہیں, جوری بھی خود بننا چاہتے ہیں, ایگزیکیوشنر بھی خود بننا چاہتے ہیں. انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے, جس میں کہ انتخابی نشان, جس میں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھانا, ہمارے کینڈیڈیٹس کے پیپرز, نامینیشن پیپرز وہ تک نہیں جمع کرانے دیے گئے, اور اس کے بعد نتائج جس طرح سے ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے. اور ابھی جس طرح سے کہ الیکشن ٹریبونلز کو مینیج کیا جا رہا ہے, جس کے لیے پھر خاص ایک قانون سازی ہوئی. یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ سیاست کا لبادہ تو اوڑھے ہوئے ہے, لیکن یہ بنیادی طور پہ ڈکٹیٹر ہیں اور کرمنلز ہیں. جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی. یہ اس ملک میں ایک 17 سیٹوں پہ مبنی حکومت ہے جس کو کہ عوام کی پذیرائی حاصل نہیں, اور جس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہ ہو وہ نہ کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کر سکتی ہے, نہ وہ کوئی بڑے فیصلے کر سکتی ہے, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو یا اور کتنے اہم چیزیں ہیں جس میں پاور سیکٹر بھی شامل ہے. یہ ان کی یہ سوچ کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو صرف ان فیصلوں کو مانیں گے جو کہ ان کی مرضی کے ہوں, یہ ہمیشہ فکس میچ کھیلنے کے عادی رہے ہیں. ان کو عمران خان جیسا لیڈر کبھی ملا نہیں تھا. ان کو وہ لیڈر نہیں ملا تھا جو کہ پاکستان کے عوام کی بات کرے, پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کرے, پاکستان کے مستقبل, روشن مستقبل کی بات کرے, جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرے. ہماری سیاسی جدوجہد یہی ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم سیاسی جدوجہد میں بلیو کرتے ہیں. یہ دوسری جماعتیں یہ ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکیں, اور یہ جو آپ نے ان کے جو یہ پچھلے دنوں کے جو فیصلے آپ نے دیکھے ہیں اس میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ شکست خوردہ ہیں اور شکست انہوں نے مان لی ہے. یہ آج کی پریس کانفرنس ایک پولیٹیکل سرنڈر تھا. یہ ایک ایسے ذہن کی عکاسی تھی جو کہ بالکل ہار چکا ہے. وہ جو ایک شعر ہے نا, تو یہیں ہار گیا میرے بزدل دشمن, مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر اترا. عمران خان اکیلا کھڑا ہے, پاکستان کے عوام کے لیے کھڑا ہے. وہ اگر جیل میں ہے تو پاکستانی عوام کے لیے جیل میں ہے. وہ اپنے اگر چاہتا تو ان کی طرح یہ بھی ڈیل کر سکتا تھا. ملک سے باہر عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کسی بھی پاکستانی کو, لیکن اس کا جینا مرنا, اس کا سب کچھ یہیں پہ ہے. اور وہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کی, پاکستان کے نوجوان نسل کی جنگ لڑ رہا ہے. ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کیسز معاف کر دیے جائیں. ہم کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے. اور جس طرح جتنے بھی کیسز تھے وہ ایک ایک کر کے گرتے گئے, تو اب آخری پتہ جو کہ اور کچھ نہیں ہے جیسے کہ کوئی وکٹیں اڑا کے اور بھاگ جائے, وکٹیں اتار کے. یہ ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا, اس پہ پابندی لگانے کا, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو کہ یہ تارڑ جو ہے, پتہ نہیں اس کا پورا نام کیا ہے, یہ اس کے
क्या नाम है, हाँ, अताउल्लाह तारड़, ये जो कि बड़ी बातें इन्होंने की वो जेब नहीं देती हैं। इनकी जो वो है, इतनी बड़ी बातें ये नहीं कर सकते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत बहाल हो, मईशत उस वक्त तक नहीं बहाल होगी जब तक कि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। आप जो स्टेप्स ले रहे हो, आप जो इक़दामात कर रहे हो, वो सियासी अदम इस्तेहकाम को ज़रब देगी। मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम की हुकूक की रखवाली करेगी, और इस सिलसिले में जिस तरह के भोंडे तरीके से हमें बैनुल अक़वामी दुनिया में इद्दत केस जैसे कि आप ले लें, जिस तरह से कल बुशरा बीबी को ट्रीट किया गया, एक खातून, एक एक्स खातून अव्वल, जिस तरह से बदतमीज़ी की गई, इन चीज़ों से आपका कद मज़ीद छोटा होता है। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के अवाम को भेड़ बकरियां नहीं समझ सकते। आपने जो करना है वो आपको पाकिस्तान के अवाम जब तक इजाज़त नहीं देंगे आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करती है, और हम अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे, और हम ये चाहेंगे कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन जैसे हालात में नहीं आती। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान से लोग अपना सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं बैरून ममालिक में, यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जितने भी लायक बच्चे हैं, नौजवान हैं, सब जो है तो बाहर जा रहे हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें इसको दुरुस्त करना होगा, हमें इस मुल्क की रखवाली करनी होगी। हमें इस मुल्क के अवाम ने मैंडेट दिया है, और हम उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे अपनी सियासी जद्दोजहद के ज़रिए, जिसका कि बुनियादी नुक्ता है आइन और कानून की हुक्मरानी। बहुत बहुत शुक्रिया।